آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم إلى آخره الآية۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، روزہ داروں، ایمان والوں، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور یہ مہینہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے تمام انوارات، تجلیات اور برکات کو سمیٹتے ہوئے یہ مبارک مہمان رخصت ہونے والا ہے۔ ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا، مگر جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا۔ ہم نے اس کو غفلت میں گزارا، خواہ مخواہ کی گفتگو، بحث بازی میں گزارا، جتنی تلاوت کرنی چاہیے تھی ہم وہ تلاوت نہیں کر سکے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کم سے کم پورے رمضان میں ایک قرآن ختم کر لیتے، مگر بہت سارے ہم میں سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا ختم نہیں ہوا۔ کوئی 15 پارہ میں رک گئے، کوئی 14 میں رک گئے، کوئی 18 میں رک گئے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا ان تمام ختم کرنے والوں سے کہ اللہ کے رسول کے اس ارشاد پر عمل کرو کہ کم سے کم ہر مسلمان رمضان کے مہینے میں ایک قرآن ختم کر لے۔ جس کے سپارے زیادہ باقی ہیں وہ رات کو بھی پڑھے، دن کو بھی پڑھے، جب موقع ملے تب پڑھے، تاکہ اس کا بقایا جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا اتنا پارہ چھوٹا ہوا ہے، ہم اس کو رمضان کے اندر اندر مکمل کر لیں۔ یہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کا عشرہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ رمضان المبارک کی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے اس عشرے کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ 5 حصہ اس لیے بنا دیا کہ کسی نہ کسی کو تو کوئی نہ کوئی حصہ مل ہی جائے گا۔ یہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ اب رہی 27ویں کی بات۔ 27 تاریخ کو بہت مشہور کیا گیا ہے شب قدر کے لیے، اور اکثر بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 ہی کی رات کو شب قدر ہے۔
اور شب قدر 27 ہی کو منانا چاہیے یا جاگنا چاہیے یا عبادت کرنی چاہیے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ بعض بزرگان دین، بعض علماء نے اس رات کی فضیلتیں بیان کی ہیں اور انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اس رات میں شب قدر کو پایا۔ یہ ان کا اپنا تجربہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں جو فرمایا کہ اس کو ڈھونڈو، تو اگر 27 کی رات متعین ہوتی تو پھر ڈھونڈنے کی کیا بات ہے؟ تلاش کرو، کہہ دیتے کہ 27 کو ہے، بات ختم۔ مگر یہ نہیں فرمایا آپ نے، فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، اور تلاش کا مقصد وہی ہے کہ ہر آدمی کو اس میں سے ممکن ہو تو شب قدر مل جائے۔ اس لیے شب قدر میں کچھ خیرات کر دیا کرو، 3 دفعہ کم سے کم قل ہو اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ تھوڑی دیر قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرو۔ اگر اس دن شب قدر ہوئی تو تمہارے یہ سارے اعمال 83 سال کے عمل میں بدل جائے۔ 83 سال۔ تو بزرگوں نے یہ سب ترکیبیں بتائی ہے کہ ہر تاکرات میں نہیں بلکہ 20 سے لے کر اور ختم ہونے تک روزانہ یہ عمل کرو۔ اس لیے کہ کس رات میں شب قدر آ جاتی ہے اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ پہلے بتا دیا تھا مگر کچھ لوگ بیچ میں جھگڑنے لگے تو اللہ نے وہ بھلا دیا۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے رکھیں اور جس کو چاہے مٹا دیں۔ تو اللہ نے شب قدر کی تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے مجھے معلوم تھا کہ کس رات میں شب قدر ہے، مگر تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے وہ چیز مجھ سے ہٹا دی۔ اب میں نہیں بتا سکتا کس رات میں ہے، اب اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ یہ حکم ہو گیا۔ تو یہ اخلاص کا مہینہ، یہ اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ، اللہ کی رضا کا مہینہ، خدا ہم سے خوش ہو اس کا مہینہ۔ یہ روزہ رکھنا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان سے پوچھو اس کی کیا قیمت ہے۔ بے روزہ داروں کو چھوڑو، وہ تو دکھا دکھا کے کھا رہے ہیں، دکھا دکھا کے کھا رہے ہیں۔ نہ ان کو حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ غیرت ہے، نہ قبر کی مار کا کوئی خیال ہے، نہ جہنم کی آگ کا کوئی ان کو فکر ہے، نہ بیمار ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ہٹے کٹے مستنڈے ہیں، اور اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے۔ اپنے گھر کے دروازوں کو رمضان کے لیے انہوں نے بند کر دیا ہے، رمضان ان کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوا، ان کے گھر میں رمضان داخل ہی نہیں ہوا۔ ان کے یہاں ویسے ہی صبح ہوتی رہی 7 بجے 8 بجے، ان کے یہاں ویسے ہی چولہا چڑھتا رہا، ناشتہ پکتا رہا، حلوہ روٹی پراٹھا،
نہ ناشتہ بند ہوا اور نہ اور کچھ کام بند ہوا. وہ کھاتے رہے پیتے رہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں ہوتا ہے, بھوکا نہیں رہا جاتا, بھوک لگ جاتی ہے. ایسا بھی ہم نے سنا کسی سے کہ بھائی بھوک برداشت نہیں. اچھا, بھوک برداشت نہیں, قیامت کا حال پڑھا ہے؟ ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا اور کھڑا رہنا پڑے گا. نہ وہاں کرسی ہے, نہ وہاں چوکی ہے, نہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے. وہ 50,000 سال محشر کا حساب کے دن, نہ پانی ہوگا نہ سایہ ہوگا. یہ سب قرآن میں ہے. نہ کھانا نہ پانی, کچھ بھی نہیں. کھڑے رہو حساب کے انتظار میں. یہ ایک الگ عذاب ہے, یہ ایک الگ عذاب ہے. اس سے اللہ سے پناہ مانگا کرو, اے اللہ عذاب حشر سے ہمیں بچا. کچھ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں دی جائیں گی. اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ہوگا اور اس سائے میں ایمان والوں کو, انصاف کرنے والے بادشاہوں کو, حافظ قرآن کو, عالم دین کو, اللہ کے لیے خرچ کرنے والوں کو, ان کے لیے وہاں سیٹ ملے گی. ان کو وہاں بٹھایا جائے گا. ایمان والوں کے لیے وہاں انتظام ہے. لیکن باقی پوری دنیا پانی کے لیے, کھانے کے لیے, آرام کے لیے حیران اور پریشان چاروں طرف دوڑتی پھرے گی. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ سارے لوگ سب سے پہلے ابا آدم کے پاس آئیں گے. انسان کی اولاد ہے, انسان ان کی اولاد ہیں, وہ ابا ہیں. ابا سے جا کے سب سے پہلے بیٹے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ ارے باپ. کس کا نام آتا ہے منہ پر؟ باپ کا نام آتا ہے. نہ بھائی کو پکارتا, نہ دوست کو پکارتا, نہ اور کسی اور کو. ارے باپ. تو اس زمانے میں, اس وقت بھی, محشر میں بھی باپ کو پکاریں گے لوگ. ابا کہاں ہیں؟ کھوجو, بھیڑ میں ابا کو تلاش کرو, مل جائیں گے ابا. بیٹے ان کے پاس پہنچیں گے کہ ابا آج کے دن ہم لوگ کو بچا لیجیے, اللہ سے کہیے کہ حساب جلدی کر دیں. تو ابا کیا جواب دیں گے کہ میرا یہ منہ کہ میں خدا کے سامنے تم لوگوں کی سفارش کروں؟ میں تو خود جنت میں گندم کھانے کے بدلے سے نکالا گیا ہوں. مجھے تو خود جنت سے نکال دیا گیا کہ میں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا, نافرمانی کی تھی. حالانکہ وہ نافرمانی نہیں کہی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آدم بھول گیا. واہ, کیا قرآن نے اس کی تشریح کی ہے. فرمایا کہ بھول سے آدم نے یہ کام کیا. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, بھول گیا, نسیان ہو گیا اس کو. اور آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں آج کے دن, جبکہ آج اللہ کا غضب سب سے زیادہ ہے, میں تم لوگوں کی سفارش نہیں کر سکتا. میں تو منہ بھی نہیں کھول سکتا ہوں.
میری تو جرات بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں. تو یہ قصہ تو بڑا لمبا ہے، کتابوں میں ہے. ایک ایک پیغمبر کے پاس لوگ جائیں گے اور ان کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ کو اللہ نے یہ دیا، آپ کو اللہ نے یہ عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر. اور دنیا دوڑتی پھرے گی کہ سفارش کر دیجئے، حشر کے دن کو کم کرا دیجئے. بخشوانے کے لیے نہیں دوڑیں گے لوگ، ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے اور ہمیں جنت میں بھجوا دیجئے، یہ نہیں. اس کے لیے یہ تگ و دو نہیں تھی اور نہیں ہوگی. یہ تگ و دو اس لیے ہوگی کہ حشر کے عذاب کو کم کر دیا جائے. یہ جو اتنا لمبا دن ہے، اس دن کو گھٹا دیا جائے اور حساب جلد از جلد کر لیا جائے. اب برداشت کی طاقت نہیں ہے. حساب کرانے کے لیے لوگ دوڑے پھریں گے. اس دن کی سختی اور اس دن کی جو دھوپ ہوگی، حدیثوں میں آتا ہے کہ 1.25 نیزہ کے برابر سورج نیچے کر دیا جائے گا. اب اس کی کیا شکل ہوگی یہاں سے ناپنا مشکل ہے. وہ نیزہ کتنا بڑا ہوگا، اور سورج کی تپش، سورج کی گرمی، 12 کروڑ میل کی دوری سے سورج روشنی پھینک رہا ہے دنیا میں. یہاں سے اس کا فاصلہ 12 کروڑ میل ہے. میل 12 کروڑ دوری کا آپ اندازہ لگائیے کہ سورج زمین سے کتنی دوری پر ہے، اور وہاں سے اس کی روشنی، اس کی تپش، اس کی گرمی اس دنیا میں پڑ رہی کہ زمین پر پیر رکھنا مشکل ہے. ننگے پاؤں اگر کوئی رکھے گا تو پاؤں جھلس جائے گا. پاؤں جھلس جائے گا زمین میں. زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے، دیوار گرم، زمین گرم، مٹی گرم، ہر چیز گرم ہو جاتی ہے. تو اب اس دن جب سورج اور نزدیک کر دیا جائے گا تو گرمی کا کیا عالم ہوگا، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو. اس گرمی کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا، یہ باتیں سچ ہیں، یہ باتیں سچ ہیں. کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے حشر کی گرمی اور حشر کا عذاب بیان کیا ہے. ایک سورہ ہے اسی نام کی، سورہ حشر، 28ویں سپارے میں. اس سورہ کا نام ہی سورہ حشر ہے، اور حشر کے متعلق اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے آخر میں کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوری نوع انسانیت پہنچے گی. یہ مت سمجھو کہ صرف مسلمان. حضور کے پاس خدمت مبارک میں خالی مسلمان نہیں، پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری آدم کی اولاد، اور سب جا کے مل کے سفارش کرے کہ اب تو کوئی بچا نہیں، اب تو بس ایک آخری آپ ہی ہیں. دعا فرما دیجئے اللہ سے
کہ اللہ ہم لوگوں پر آسانی کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے اور سفارش کے لیے کہیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، چلو کون کون میرے ساتھ چلتا ہے، کون کون چلتا ہے، چلو. اب حضور اس مجمع کو لے کر کہاں جائیں گے؟ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا عرش سجایا ہوگا. خدا کا عرش اس دن نیچے آ جائے گا، زمین پہ بچھا دیا جائے گا تخت جس پر خدا موجود ہے. ویسے تو خدا ہر جگہ ہے، مگر یہ بھی قرآن میں ہے ثم استوى علی العرش. زمین آسمان کو بنایا، پھیلایا اور اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا. تو وہ تنظیمی اعتبار سے ہے عرش پر متمکن ہونا، تنظیم کے اعتبار سے ہے. دنیا میں کوئی مرکز چاہیے، کوئی مرکز چاہیے. کسی بھی بادشاہ کو، کسی بھی ملک چلانے والے کو ایک مرکز چاہیے انسانوں کے حساب سے. حالانکہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بغیر مرکز کے پوری دنیا کو چلا رہا ہے. لیکن اس دن اس کا عرش زمین پہ اتارا جائے گا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فرشتے کاندھا لگائے ہوئے ہوں گے، 8 فرشتے ہوں گے، 8. فوقهم یومئذ 8. 8 کہتے ہیں 8. تو اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے زمین پر لانے کے لیے، اور زمین پر وہ عرش لایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب تشریف لے جائیں گے اور آپ کے پیچھے پوری بھیڑ ہوگی انسانیت کی. اس میں ماننے والے بھی ہوں گے، نہیں ماننے والے بھی ہوں گے، کیونکہ اس دن ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا. ان کے بت، ان کے ٹھاکر، ان کے خدا کوئی کام نہیں آئیں گے اس روز. اور کسی کا پتہ بھی نہیں چلے گا کون کہاں بھاگا. کسی کو ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا بھی نہیں کون کہاں گیا. تب ایک ہی راستہ رہ جائے گا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے رسول کی یہ شان ہے. ہم جھنڈا نکال کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت عزت کر لی، ڈھول بجا کر، ڈی جے بجا کر ہم نے اپنے رسول کا بڑا نام پیدا کر دیا. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کی تعلیمات پر عمل کرو، انہوں نے جو کہا ہے اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، اس کو صحیح سمجھو. ایک بات بھی آپ کی غلط نہیں ہوئی. 1400 سال بیت گئے، کوئی بھی فلاسفر، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی پروفیسر، کوئی بھی ریسرچ اسکالر آپ کی ایک بات کو بھی غلط نہیں ثابت کر سکا. نہیں کہہ سکا کہ اللہ کے رسول نے جو یہ کہا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. انجیل میں 400 جگہ ایسی ہے جو سائنس کی مطابقت نہیں رکھتی ہے اور سائنس اس کو رد کر چکی ہے.
400 سے اوپر جگہ ہے. پتہ نہیں کیوں ان کی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں نکلی ہے اب تک اس کو نہیں مانتے, اس پر ایمان نہیں لاتے, اس کو صحیح نہیں سمجھتے, اور جس میں 400 سے زیادہ غلطی موجود ہے. اب اس لیے غلطی اللہ نے نہیں غلطی کی ہے. یہ مت سمجھو کہ انجیل اسی طرح سے نعوذ باللہ غلط نازل ہوا ہے. نہیں نہیں, جن لوگوں کے ہاتھ میں آیا انجیل, جن کے سپرد کیا اللہ نے کہ تم اس کی حفاظت کرو, یحفظونہ من کتاب اللہ, اللہ نے یہ حفاظت کا ذمہ ان کے لیے لگایا تھا, ان پر لگایا تھا, تم اس کی حفاظت کرو. مگر انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی, بلکہ اس میں خیانت کی, اور وہ خیانت ہوتے 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 ابھی وہ خیانت 400 سے زیادہ جگہ میں ہے. تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کی باتوں کو مانتے ہیں, اس کی وجہ سے خنزیر کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے شراب پیتے ہیں, اس کی وجہ سے زنا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں سب چیز کی اجازت دی گئی ہے. ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ جن بدماشوں کے ہاتھوں میں وہ کتابیں آئی انہوں نے اس میں ترمیم کیا, اور انہوں نے اس میں یہ ساری ناجائز اور حرام باتیں شامل کی. ایسی قوم ہے جو جہاز بنا رہی ہے, ایسی قوم ہے جو راکٹ اڑا رہی ہے, ایسی قوم ہے جو میزائل داغ رہی ہے, ایسی قوم ہے کہ جس سے پوری دنیا تھر تھرا رہی ہے, تھر تھرا رہی ہے, کانپ رہی ہے. ایک کام بڑا اچھا ہوا ہے کئی دن پہلے کہ جو بائیڈن نے افطار پارٹی کی دعوت دی تھی, سب کو بلایا تھا, جتنے مسلم ممالک کے سفیر اور ان کے نمائندے سبوں کو دعوت دی تھی, مگر ایک نمائندہ بھی اس میں شریک نہیں ہوا. یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے. ایک کام سوچ سمجھ کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہوا. ان کی افطار پارٹی میں جو امریکہ کے صدر نے دی تھی, نتیجے کے طور پر وہ افطار پارٹی ان کو کینسل کرنی پڑی. کینسل کیا. کم سے کم مسلمان ہو کے اتنا تو کرو, اتنا تو کرو کہ امریکہ اور کیا نام ہے اسرائیل کے سامانوں کا بائیکاٹ تو کرو. اب تک نہیں بائیکاٹ کیا, اب تک استعمال کیے چلے جا رہے ہیں. اگر ایک کام مسلمان مل کے کر لیتے کہ ہم امریکہ کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے اور ہم اسرائیل کی کوئی چیز نہیں خریدیں گے, تو اس کی معیشت تو آدھی ٹوٹ جاتی کمر. مگر مسلمانوں کی بے حسی اور بے غیرتی وہ کیا کہیے گا آپ. اب اگر میں کہوں کہ یہ بے غیرت قوم ہے تو اپنے کو بے غیرت کہنا پڑے گا سب سے پہلے. اور صحیح بات ہے, ہمارے یہاں غیرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. غیرت نام کی چیز ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی. جس کو میں ایمانی جذبہ کہتا ہوں, اس کو میں کہتا ہوں ایمانی جذبہ, ایمان کا جذبہ. کیا جذبہ تھا لوگوں کے اندر, کیا جذبہ تھا لوگوں کے اندر. اللہ اکبر. قبرستان میں امیر عبداللہ کی قبر ہے, کبھی جاؤ وہاں. 1 نمبر میں ہے کہ 2 نمبر میں ہم کو معلوم نہیں. 1 نمبر میں ہے امیر عبداللہ کی قبر. داخل ہونے کے ساتھ ہی, یہ کون تھے امیر عبداللہ؟ پشاور سے آئے تھے. کالج اسٹریٹ کا ایک پبلشر, اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول. اسی کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول.
ہمارے بچپن کا زمانہ تھا وہ، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بہت سی غلط باتیں لکھی تھی. کلکتہ کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کچھ نہیں. یہ بغیرتی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے. ایک سکھ کو میں نے بولتے ہوئے سنا کہ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں بول رہا ہے کہ یہ مردہ قوم ہے، اس کے اندر اب کوئی جان بچی ہی نہیں. ذرا ہمارے ساتھ ایسا کر کے دیکھ لے. اس نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے اس کو کہا کہ ذرا سکھ پر ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں. حالانکہ ہماری تعداد بہت کم ہے، 2-2.5% ہم ہیں، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم اس کا جواب دیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، چاہے اس میں ہمیں اپنی جان بھی کیوں نہیں گنوانی پڑے. آج ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہے؟ موت سے ڈرتے ہو؟ مار دے گا، بم مار دے گا، گولی مار دے گا. موت یہ تو آنکھیں رہے گی، یہ تو پیچھے لگی ہوئی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی رہو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے. ملک الموت تلوار لے کر تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یہ سمجھ لو، پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور جہاں آرڈر ملا وہیں دھڑاک سے مارے گا، وہیں اڑا دے گا، وہیں گرا دے گا. وہ تمہارے پیچھے پیچھے، ہمارے پیچھے پیچھے. تو اس سے ہم کہاں بچ سکتے ہیں؟ ہم بچنا چاہیں گے بھی تو نہیں بچ سکیں گے اگر ہماری موت لکھی ہوئی ہے. تو یہ بے غیرت اور بے حمیت کی بات آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی. ایمان کا جذبہ، جوش وہ ختم ہو گیا. ڈرنے لگے لوگ، مرنے سے ڈرنے لگے، موت سے ڈرنے لگے. نتیجہ کیا ہوا؟ دشمن ہمارے اوپر چڑھتا چلا گیا. مقابلہ کرو دشمن کا، بہت سارے طریقے مقابلہ کرنے کے ہیں، مگر پھر وہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. ایمرجنسی میں کام کرنا پڑے گا. ایمرجنسی جیسے آگ لگ گئی اور الارم بج گیا تو اس وقت کوئی سویا نہیں رہ سکتا، کوئی اپنے بستر پر نہیں رہ سکتا ہے. سب کو اٹھنا ہوگا، دوڑنا ہوگا، بھاگنا ہوگا، نکلنا ہوگا، بچنا ہوگا. الارم بج گیا ہے، آگ لگنے کی اطلاع آ گئی ہے. اسی طرح سے مسلمانوں، آگ لگنے کی اطلاع آ گئی ہے، تمہارے لیے الارم بج چکا ہے. دوڑو، نکلو، فکر کرو. بہت ساری چیزیں ہمیں درست کرنے کی ہے. ووٹر لسٹ، کس کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، کس کا نام ہے، اس کو تلاش کرو، فوراً لگو اس میں. لڑکوں کو تیار کرو، جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو تیار کرو، ان کی جماعت بناؤ. ہر محلے وہ ووٹر لسٹ چیک کریں. انٹرنیٹ پہ بیٹھیں، دیکھیں کہ محلے کے سارے لوگوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، نوجوانوں کا اس میں نام ہے کہ نہیں ہے.
10 करोड़ नाम बंगाल से लोगों को निकाल दिए गए, 10 करोड़। आपका नाम उसमें है कि नहीं है, आपको देखना होगा। इसलिए ये सब काम करने का है। आधार कार्ड सही कराओ, उसमें स्पेलिंग देखो सही है या गलत है। खाली इफ्तारी चुन चुन के खाओगे, ये आइटम वो आइटम वो आइटम, पता चलेगा जब डंडा पड़ेगा सर पर ना, और जब कमर में रस्सी लगेगी, और जब तुमको डी वोटर लिख दिया जाएगा। डी वोटर का मतलब होगा डाउटफुल। जब डी लग जाएगा तुम्हारे नाम के आगे, तो हाजी साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, नवाजी साहब, सेठ साहब, अमीर साहब, गरीब साहब, जब तुम्हारे नाम के आगे लिखने वाला डी लिख देगा, बस तुम्हारी कहानी वहीं से खत्म। डाउटफुल, डी का मतलब डाउटफुल, इस पर शक है, ये इंडियन है कि नहीं है, इस पर शक है, ये सही है कि नहीं है, इस पर शक है। डाउटफुल लिख के चला जाएगा। इसलिए जब भी घर में कोई आए, इंक्वायरी में आए, नाम पूछे, पता पूछे, आधार पूछे, तो देखो कि वो डी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर डी लिख रहा है, कागज छीन लो उससे, उसको कोई कागज मत दो, उसको सीधा बोलो कि जाओ तुमको कोई कागज नहीं देंगे। डी का मतलब ये है कि उसकी नीयत खराब है, वो तुमको फंसाना चाहता है, तुम्हारी शहरियत को खत्म करना चाहता है। और डी जिसमें लिखा गया उसकी शहरियत खत्म। अब न वो वोट डाल सकता है और न वो हिंदुस्तान का शहरी माना जा सकता है। अरे मियां, इसी तरह से 40 लाख मुसलमानों को डी वोटर कर दिया आसाम में। आप हैं कहां? आप हैं कहां? 40 लाख मुसलमानों को डी वोटर कर दी, डिफॉल्टर कर दिया। वो आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। डिटेंशन कैंप में वो लोग जाके रह रहे हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, दुकान छोड़नी पड़ी, कारोबार छोड़ना पड़ा। 40 लाख लोग भटक रहे हैं इधर उधर। 40 लाख की मामूली तादाद है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं होगा, घर में बैठे में आराम से तांतीबाग में, मुस्लिम एरिया में, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सर पे तलवार लटक रही है। वोटर लिस्ट को मजबूत कीजिए, उसमें जो गलती है सही करवाइए, जितने कागजात हैं दुरुस्त कीजिए। मस्जिद के कागजात हैं कि नहीं है, मुतवल्ली से पूछो। इसको वक्फ में इनरोल कराया कि नहीं कराया, मकान का कागज है कि नहीं, घर दुकान का कागज है कि नहीं, सारे कागजात को दुरुस्त कीजिए। उसमें नाम में जो गलती है उस गलती को सही करवाए। ये सब काम बिल्कुल काम छोड़ के, सारा काम छोड़ के ये काम करने का है, क्योंकि ये जो एक्शन आ रहा है ये आर पार की लड़ाई है। याद रखो, याद रखो, ये आर पार की लड़ाई है। इसमें या तो इधर होगा या उधर, कानून बचेगा या फिर कानून को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अभी आपके सामने ईद है, कुछ नहीं सुझाई देगा आपको। मोजा कहां है, कुर्ता कहां है, जारमन कहां है, टोपी हुआ कि नहीं हुआ, गंजी खरीदा कि नहीं खरीदा, जी ये एक हफ्ता इसी में लग जाएगा। और एक हफ्ता निकलने के बाद इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। वोटर अपने घर के औरतों को वोट दिलवाओ। कोई एक आदमी ऐसा नहीं रहे कि जो वोट न डाले। नहीं चल सकता है
کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ، اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ، 4 آدمی مل کے پکڑ کے لے جاؤ اس کو اور لے جا کے اس کا ووٹ ڈلواؤ. یہ ابھی کا دور ہے، تقاضا ہے اس کا. تو میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کی ساری نیکیاں اور اس کی تمام عبادتیں اللہ قبول فرمائے. اصل دعا یہ کرو، آج کی رات، جتنی راتیں گزر گئی، ابھی اور 27ویں اور 29 کی 2 راتیں باقی ہیں. اس میں اللہ سے دعا کرو، جاگو، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. تمام مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مسلمانوں کی جان و مال، اس کی عزت اور اس کی آبرو کی سلامتی کے لیے. دیکھو، ہمارے پاس سوائے دعا کے اور کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں. ایک ہی سہارا ہمارا ہے اور وہ ہے دعا. ہم اپنے رب سے مانگیں، ہم اپنے رب سے فریاد کریں، اپنے رب سے ہم طلب کریں خیر کی. لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، اعتکاف والوں سے بھی میں دعا کی درخواست کرتا ہوں. اس مسجد میں بھی جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کرو، میرے بال بچوں کے لیے بھی دعا کرو، میری بیماری، میری پریشانی اور میری تمام تکلیفوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ سب کو دور فرمائے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان پر خاتمہ ہو. میں اپنے معتکف حضرات سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، ان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. آج بھی دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ کے سفراء آئے ہوئے ہیں. مدرسوں کو یہ سمجھ کے مت دو کہ یتیم، غریب، مسکین اور فلاں پر، نہیں، اللہ کا مہمان سمجھ کے دو ان کو، اللہ کا مہمان سمجھ کے ان کو دو کہ یہ خدا کے مہمان ہیں، رسول کے مہمان ہیں، یہ اسلام کی جان ہیں، یہ اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ اسلام کے سپاہی بننے والے ہیں. اس نیت سے ان کی مدد کرو کہ یہ آئندہ چل کر اسلام کی حفاظت کریں گے اور قرآن کی حفاظت کریں گے. یہ مت سمجھو کہ بہت غریب ہے، بہت مسکین ہے، اس لیے اس کو دے دو. نہیں، خیال اپنا اونچا رکھو، خیال بلند رکھو، اور اسی بلند خیالی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کی امداد کے ساتھ ساتھ مدارس کی بھی امداد کریں اور ان کو آگے بڑھانے کی فکر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.